وومن رائٹس واچ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ورلڈ ہیومن رائٹ آبزرور پاکستان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ادارہ ہیومن رائٹس ایشو پہ کام کر رہا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہمارے جو ادارے کی کرسپانڈنس ہے، جو ورک ہے، وہ بہترین جا رہا ہے۔ ہمارا ادارہ صرف ہیومن رائٹس ایشو پہ کام کر رہا ہے، جس میں خواتین پر ظلم و تشدد ہو، اور اس کے علاوہ بچوں کے جنسی ہراسمنٹ ہو، اور اس کے علاوہ لیبر لا اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پر ہمارا ادارہ جو ہے وہ فوکس ہے اور کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس ادارے کو افعال کرنے کے لیے ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں اور ہماری جو چیئر پرسن ہیں سیدہ عارفہ گیلانی صاحبہ، اور پریزیڈنٹ اختر حسین وارثی، اور کنٹری کوآرڈینیٹر ملک تنویر صاحب، اور میں بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ کی اس کاوشوں کو امپروو کار لاتے ہیں۔ پچھلے سال 2020 اور 21 میں 136 کیس جو ہیں ہمارے پاس جو ہے انڈر پروسیس ہوئے، اور مختلف جو ہیں انصاف کے لیے ہمارے ادارے کے پاس آئے، جس پر 133 کیس کو ہم نے جو ہے فالو بیک کر کے ان کو انصاف پرووائڈ کیا ہے۔ اس وقت 3 کیس ہمارے پاس ایسے ہیں جو انڈر پروسیس ہیں۔ ایک کیس ہمارا حسن عبدال سے ایک دوشیزہ کا ہے، اس کا فیملی میٹر ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے ظلم و تشدد ہوا ہے، وہ انڈر پروسیس ہے۔ ایک کیس ہمارا جو ایبٹ آباد کی فیملی ہے اور لاہور کے ان کی فیملی ہے، ان کا جائیداد کے تنازع وراثت کی تقسیم کا، وہ ہمارا جو ہے انڈر پروسیس ہے۔ اور تیسرا کیس ہمارے پاس وہ ہے جو اتار اسٹیٹ کی لیبر کے حوالے سے جو ہمارے پاس اپلیکیشنز موصول ہوئی ہیں، ہم نے ڈائریکٹر صاحب نے ایک اپلیکیشن 3-4 اپلیکیشنیں جو ہیں وہ ہری پور کی اتار اسٹیٹ کی مختلف فیکٹریوں کے خلاف ہمیں یہ موصول ہوئی ہیں، جس پر ہمارا کام جاری ہے۔ جو کمپلینٹس ہمارے پاس لیبر کے حوالے سے ہری پور سے موصول ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کیس جو ہے لیبر کی ہیں۔ کنیوں کی اوور ٹائم کا مسئلہ ہے، کنیوں سے 12 گھنٹے ان کی سروس لی جا رہی ہے، کئی لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہ سیلری کم دی جا رہی ہے، اور سائن جو ہے گورنمنٹ کے جو اصول ہے اس پہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی بہت سارے کیسز ہیں، جیسے جو پولیوشن محکمہ انوائرمنٹ جو ہے وہ جو اس کی ہے پولیوشن کے ہے، یہ گرد گلود کے ہیں، اور اس کے علاوہ آلودگی کے جو مسائل ہیں، اور پانی کی زہریلے پانی کا اخراج ہے، کیمیکل پانی کے، اس طرح کے بہت سارے 3-4 کیسز جو ہیں ہمارے پاس موصول ہے۔ اس وقت ہمارے ہری پور میں جو لیبر ڈائریکٹر صاحب ہے فیض اللہ خان صاحب سے، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے لیبر کے حوالے سے بہت زبردست اپنا کام کیا ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی کو فوکس کیا ہے۔ ہم جو ہے اس طرح ہمارے لیبر لا کے جو ہمارے لیبر کورٹ ہے وہ اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ صارف کورٹ ہماری جو ہے بڑے اچھے اقدام کر رہی ہے اور بڑے فساد کر رہی ہے، اور غریب کو جو انصاف پرووائڈ کر رہی ہے، اور صارف کو جو ہے انصاف پرووائڈ کر رہی ہے، اور لیبر کی جو مسائل ہے وہ بہت اجاگر ہے۔ ہم نے ایک انکوائری مکمل کی ہے، اور انکوائری کے بارے میں جو بات ہم نے ان سے بات چیت کی ہے کر رہے ہیں، اور ہمارا جو فوکس ہے جو میرے پاس اپلیکیشن موصول ہوئی ہیں، اس میں جناب اس میں بہت سارے لوگوں کو ہیڈ کیا گیا، جس میں جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپلیکیشن فیکٹریوں کے خلاف تھی، اور عزت مآب جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ ہے، اور ایک ہمارے جو ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ اپلیکیشنز موو ہوئی ہیں، اور ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر ہزارہ اور ڈپٹی کمشنر ہری پور کو بھی یہ مختلف درخواستیں جو ہیں کمپلینٹس کی وہ دی گئی ہیں، جو انڈر پروسیس ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو لیبر کے مسائل ہیں، جو لیبر کے معاملات ہیں، وہ فیکٹریوں میں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور مافیا جو ہے وہ ہائی جیک کر رہا ہے، ملازموں کو بھی ہائی جیک کر رہا ہے، اور فیکٹری کے جو اونر ہیں، جو ان کے مینجمنٹ والے، ان کو بھی ہائی جیک کر رہے ہیں، اور گروپ بندی کا یہ سلسلہ ہے، اور ایک سرم غنڈہ گردی اور بدماشی کا یہ سلسلہ ہے۔ ہمارے جو مینجمنٹ ہے، ہماری گڈ گورننس ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، لیبر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، بہت سی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ ہم فوکس ہیں۔
ہماری لیبر سے یہ گزارش ہے، جو لوگ فیکٹریوں کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، جو کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی سیلری کا مسئلہ ہے، اگر ان سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جا رہی ہے، اگر ان سے اوور ٹائم لیا جا رہا ہے، ان کو مراعات مکمل نہیں ملتی، تو ہمارا جو وومن رائٹس کا جو یہ مونوگرام ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، آپ براہ راست ہمیں جو ہے اپلیکیشن دیں۔ اور اپلیکیشن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سادہ سی درخواست لکھیں، اور جس محکمے کے خلاف، جس فیکٹری کے خلاف، جس ادارے کے خلاف آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے، اپنی شناختی کارڈ کاپی اٹیسٹڈ کاپی لگائیں، اور ساتھ اپنا موبائل نمبر اور اپنا گھر کا لوکیشن، گھر کا ایڈریس مکمل لکھیں، تاکہ ہماری جو پروسیس ہے، ہم گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اس چیز کو فالو بیک کر کے ہم آپ کو بر وقت انصاف پرووائڈ کریں گے۔ ہمارا جو ادارہ ہے وومن رائٹس کمیشن، وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام کو جو سہولیات ملے، اور گورنمنٹ کی پالیسی جو لانچ کی جاتی ہے اس کے مطابق مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا سارا کیا جائے۔ اور جو فیکٹریوں میں جو 15 20 سال جو ملازم کام کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک خصوصی پوائنٹ ہے، جو 15 سال 20 سال وہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر چارج شیٹ کے، بغیر کسی اس چیز کے مختلف الزامات لگا کر ان پر اولیے اربوں سے مختلف انتقامی کروائیاں کر کے ان کو فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر ایسے کوئی لوگ یہاں پہ ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہمارے ادارے کے ساتھ رابطہ کرے، لیبر ڈائریکٹر کے ساتھ رابطہ کرے، اور صارف کورٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو لیبر کورٹ ہے، وہ آپ جو ہے اس کو آپ انصاف پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے کوئی انصاف نہیں ملتا، نہ کسی اے سی سے ملتا ہے، نہ ڈی سی سے ملتا ہے، نہ کسی ادارے سے ملتا ہے، تو براہ راست ہمارے وومن رائٹس کمیشن کو آپ سادہ اپلیکیشن دیں، اور انشاءاللہ ہم اس پر فوکس رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، رول ریگولیشن کے مطابق جس ملازم کی سروس 10 سال کسی فیکٹری کارخانے میں ہو جائے، تو وہ ادارہ وہ باؤنڈ ہے، اس کو مراعات بھی پوری دے گا، اور اس کی پینشن بھی اس کو دے گا، تاکہ اس نے اپنی زندگی کا ساری زندگی اس نے اس ادارے میں گزاری ہے، اس کا حق بنتا ہے اس کو اس طرح کی پروموشن ملنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ آج کی جو بریفنگ تھی وومن رائٹس واچ کے حوالے سے تھی، وومن رائٹس کے حوالے تھی، وائلیشن کے حوالے تھی، جو میں نے عام لوگوں کو بتا دی ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ادارے موجود ہیں، آپ براہ راست ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس پہ آپ کو آپ کا انصاف آپ کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری وہ وومن رائٹس واچ ہے آپ کی لیے بہتر اور کارآمد ثابت ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔